اچھا سر، یہ تو چلیں انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آپ نے جو واضح کی سچویشن پی ٹی آئی میں وہ اب دم خم نہیں رہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو موقع تو جو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے سر. مخصوص نشستیں بھی چلی گئیں، پھر اس کے بعد 9 مئی سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر بھی پارلیمنٹ میں، سینٹ سے قائد حزب اختلاف وہ بھی ڈسمس کر دیے گئے. لیکن ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہ لینا، اب یہ کیا صرف بائیکاٹ رجسٹر کروانا ہے اپنا، یا پھر ہم بھی جانتے ہیں سر کہ جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے ضمنی الیکشن زیادہ تر وہی جماعت جیتتی ہے، تو اتنا بیک فوٹنگ پہ جانے کی پی ٹی آئی کو کیوں ضرورت ہے؟ مطلب کہ میدان ہی خالی چھوڑ دیا انہوں نے. دیکھیے، یہ آپ کی بات درست ہے، یہ ہتھیار کسی صورت نہیں ڈالنے چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، نون مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے بھی یہ وقت گزارا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک دفعہ تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کے کوئی اچھے نتائج اس کو بھگتنے نہیں پڑے تھے. اور اب تو یہ خاص طور پر یہ جو اسمبلیوں سے نکل جانا، اسمبلیاں توڑ دینا، اس کے اوپر بانی تحریک انصاف نے خود ریکارڈ شو کیا کہ ہماری وہ غلطی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ غلطی جو ہے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک عام تاثر ہے کہ جی ضمنی انتخابات زیادہ تر حکومتیں ہی جیتی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جب حکومت چل رہی تھی، اس وقت بھی ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ان کے مخالفین جیت رہے تھے. تو آپ ہاریں یا جیتیں، لیکن آپ جو ایک پروسیس ہے نا، الیکٹورل پروسیس، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے آپ کو. کیونکہ وہاں کے جو جو ووٹ دینے والے ہیں، آپ کے کارکنان ہیں، ان میں سخت مایوسی پیدا ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ایک ووٹ کی طاقت آپ کے پاس موجود ہے. تاثر تو یہ دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی دعویٰ ان کا اپنا ہی ہے، وہ کلیم خود سے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. لیکن آپ جب ووٹ بھی اگر لینے میں جو 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 الیکٹورل پروسیس ہے اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، تو پھر آپ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے، جو آپ کو ووٹ دینے والے ہیں، وہ بھی گھروں سے نکلنے کی عادت ان کی ختم ہو جائے گی. وہ بھی آپ کے لیے ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے، تو پھر دوبارہ سے ان کو اس طرح سے چارج کرنا اور ریزسٹنس شو کرنا، وہ جو ہے وہ اوور آل آپ کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ حکومت کو واک اوور دے رہے ہیں. وہ بآسانی اپنے الیکشن جیت کے آ جائیں گے. جو آپ کی موجودہ کمپوزیشن ہے اس سے بھی آپ طاقت کمزور ہوگی. آپ نے جو گزشتہ انتخابات ہے، خود پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حالات ان کے خلاف تھے، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا. لوگوں کو سائنس کا نہیں پتا تھا، لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے، ان کو ووٹ دیا. اور آپ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی میں بھی نشستیں ہیں، کے پی کے تو آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے، اور پھر جو ہے یہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے ممبران کی تعداد اچھی خاصی ہے. تو ان جو انٹورڈ جو حالات ہیں، جو ٹائڈ اگینسٹ تھی، اس کے باوجود اس کو ریزسٹ کر کے اسمبلیوں میں موجود ہے نا پاکستان تحریک انصاف. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے انہیں کسی بھی صورت یہ محاذ کھلا چھوڑنا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگی. آج شاید اتنی محسوس نہ ہو، لیکن اس کے نتائج آئندہ الیکشنز پر بھی پڑیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کمپوزیشن اسمبلیوں میں چینج ہوگی، چاہے وہ لڑ کے ہار جائیں، لیکن وہ ریزسٹنس رہے گی. ورنہ وہ ریزسٹنس والا جو ایلیمنٹ ہے وہ مائنس ہوگا، تو جو ورکرز میں مایوسی ہے وہ بھی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ وہ پھر کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو شاید ایسوسیٹ نہ کرے ان فیوچر.